اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم انی اسألك علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب؟ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ اچھا، لاسٹ جو ہمارا لیسن تھا کس سورہ سے تھا؟ مؤمنون کی پہلی 11 آیات تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم فیہا خالدون تک تھا نا، تو وہ پوری 11 آیات کر لی تھی۔ احکامات تو زیادہ تر 10 تک ہی ہیں، لیکن 11 تک کور کر لی تھی۔ اچھا، آج جو آپ کا لیسن ہے نا، وہ اسی پارہ میں 18 پارہ سٹارٹ ہوتا ہے سورۃ المؤمنون سے، اسی پارہ میں سورۃ النور بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی جو آیات میں نے آج سلیکٹ کی ہیں آپ لوگوں کے لیے، وہ ہے 27 سے 31 تک۔ اور یہ اس لیے سلیکٹ کی ہیں، ایک تو یہ اسی پارہ میں تھی، دوسرا یہ کہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں جو پڑھا ہے نا، حکم لفروجہم حافظون، اپنے فروج کی حفاظت کرنا، اس کا تھوڑا سا کنیکشن ہے ان آیات سے، تو یہ زیادہ الیبریٹ ہو جائے گی۔ اور دوسرا، پردے کے احکامات ہم نے ڈسکس تو کرنے تھے، سورۃ النور کی بھی کچھ ہم نے آیات پڑھنی تھی، اور سورہ احزاب کی بھی ہم نے کچھ آیات پڑھنی تھی۔ تو میں نے پھر یہی بہتر سمجھا کہ سورۃ النور اسی پارہ میں ہے، اور یہ ابھی ابھی گزرا ہے یہ ٹاپک، تو ابھی پڑھ لیتے ہیں تاکہ وہ آپ لوگ ایزیلی کنیکٹ کر سکیں اسے، ٹھیک ہے۔ تو سورۃ النور کی آج ہم 27 سے 31 آیات تک پڑھیں گے۔ اچھا، سورۃ النور نا جوڑا سورت ہے سورۃ الاحزاب کا۔ سورۃ الاحزاب آگے 2-3 پاروں کا فرق پڑتا ہے، سورۃ الاحزاب بعد میں آئے گی، لیکن نزول کے اعتبار سے سورہ احزاب پہلے آئی تھی۔ یہ غزوہ احزاب کے بعد سورۃ النور نازل ہوئی تھی، کیونکہ غزوہ احزاب سے واپسی پر واقعہ افک ہوا تھا نا، تو اس سے جو پچھلی آیات ہے نا، وہ واقعہ افک کیا تھا؟ واقعہ افک کسی کو پتہ ہے؟ افک ہوتا ہے جو نارمل چیز ہے نا، وہ اپنے راستے سے ہٹ جائے، حق سے ہٹی ہوئی بات، جھوٹ۔ تو واقعہ افک جو ہے نا، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین اسے کہتے تھے، منافقوں کا باپ، تو منافقوں کا سردار، اس نے ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا تھا ان کے خلاف۔ جب وہ ایک قافلے میں پیچھے رہ گئی تھیں، تو وہ صفوان بن معطل کے ساتھ جب آئیں، تو اس نے پروپیگنڈا کیا کہ یہ انوالو ہیں آپس میں، نعوذ باللہ، اور اس طرح کی جھوٹی باتیں اتنی زیادہ پروپیگیٹ کیں کہ کچھ مخلص مسلمان بھی اس سارے پروپیگنڈا کا شکار ہو گئے تھے، اور ان نے بعد میں حد بھی لگی تھی، کیونکہ اگر کسی پہ بہتان لگایا کسی معصوم عورت پہ، اور وہ پروف نہ کر سکے، تو جیسے ایک گناہ گار عورت پہ کوڑوں کی سزا ہے نا، تو پھر اگر کوئی پروف نہ کر سکے تو وہ پھر اسے 80 کوڑوں کی سزا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت جلیل القدر صحابہ اس میں شامل تھے کہ وہ اسی لیے کبھی سنی سنائی باتوں میں نہ آئے، کبھی کسی پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو، اس کا حصہ نہ بنے۔ غیبت نہیں کریں گے تو آپ اس کا حصہ بنیں گے ہی نہیں۔ آپ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کریں نہ سنیں۔ مصطح بن اساسہ بدری صحابی تھے، وہ بھی شکار ہو گئے۔ حمنہ بنت جہش، یہ زینب بنت جہش رسول اللہ کی بیوی تھی، ان کی سالی تھی، یعنی کہ ان کی بیوی کی بہن تھی حمنہ بنت جہش، وہ بھی اس کا شکار ہو گئی۔ اور حسان بن ثابت، یہ شاعر تھے، رسول اللہ ان سے شاعری سنتے تھے۔ آپ کہہ لیں کہ سرکاری شاعر رسول اللہ کے، کہ وہ کافروں کی باتوں کا جواب کہتے تھے کہ حسان تم اپنی شاعری کے ذریعے دو، اور کہتے تھے کہ اس کی شاعری ان پہ تلوار کے وار سے زیادہ مؤثر ہے، وہ بھی اس کا شکار ہو گئے تھے۔ یہ 3 جلیل القدر لوگ ہیں۔ تو یہ جو شیطانی پروپیگنڈاز ہیں نا، یہ تب بھی ہوتے تھے، یہ اب بھی ہوتے ہیں۔ کبھی کسی کی سنی سنائی باتوں میں نہ جائیں، کبھی کسی کی سنی سنائی ایون کہ اگر آپ نے دیکھا سنا بھی ہے، تب بھی آپ نے اس بات کا اشتہار نہیں لگانا، کیونکہ ہم نے پڑھ لیا نا کہ مومن کے عیب کو ڈھانپتا ہے، اسے ڈھانپنا چاہیے۔ اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز آپ کے عیب ڈھانپے گا۔ اچھا، اب اس واقعہ کے بعد سورۃ الاحزاب وہ بھی نازل ہوئی۔ سورۃ النور نزول کے اعتبار سے سورہ احزاب کے بعد نازل ہوئی تھی۔ سورہ احزاب میں نا گھر کے باہر آپ نے عورت نے کیسے ڈیل کرنا ہے وہ احکامات ہیں۔ سورۃ النور میں کچھ اندر سے بھی ریلیٹڈ ہے، لیکن وہ انشاءاللہ وہ بھی آیات ہم کور کریں گے انشاءاللہ، مے بی نیکسٹ لیکچر وہی ہو، کیونکہ وہ ریلیٹڈ چیزیں ہیں۔ یہ سورۃ النور جو ہے نا، اس میں گھر کے اندر کیا ڈیلنگز ہے وہ احکامات ہیں۔ یہ ایک بیسک فرق ہے، دونوں پردے کے احکامات ہیں لیکن ان میں فرق ہے۔ اچھا،
سورۃ النور کی 27 آیت سے سٹارٹ کریں گے 31 تک جائیں گے. یہ 26 آیات تک وہ آیات تھیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات میں نازل ہوئی تھیں. ٹھیک ہے, تو یہ میں نے آپ کو تھوڑا تھوڑا بتا دیا کہ اس سورہ کا پس منظر کیا تھا. اور اس کی جو پہلی آیت ہے نا وہ ضرور ذہن میں رکھنی ہے. اس میں ہے سورۃ النور کی پہلی آیت, سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون. یہ ایک صورت ہے, نازل کیا ہم نے اسے. ہر صورت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے, مگر اس صورت میں اسپیشلی اللہ تعالیٰ نے بار بار نا ابھی ٹیچر نے آپ کو بتایا نا, نا کا مطلب ہوتا ہے ہم, ہے نا. اللہ تعالیٰ سنگولر ہیں, لیکن تعظیم کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے لیے نا کا ورڈ یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ویسے نا پلورل کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے, نازل کیا ہم نے اسے, فرض کیا ہم نے اسے, نازل کی ہم نے اس میں آیات واضح تاکہ تم نصیحت پکڑو. اس سورہ میں جو آیات ہے نا وہ فرض کے درجے پہ ہیں. سب لوگ کہتے ہیں پردے کا حکم فرض ہے, فرض ہے, کہاں لکھا ہے فرض ہے؟ یہ ادھر لکھا ہے فرض ہے. اس سورہ سے پہلے جب اللہ تعالیٰ نے الگ سے مینشن کر دیا, ہر سورہ اللہ تعالیٰ کی نازل کرتا ہے, لیکن جب اللہ تعالیٰ نے الگ سے مینشن کیا اس کا مطلب ہے یہ اسپیشل ہے. نازل کیا ہم نے, فرض کیا ہم نے, نازل کی ہم نے یہ آیات تاکہ تذکروں, تاکہ تم نصیحت پکڑو. تو ہم نے ان آیات کو پڑھ کے کیا کرنا ہے؟ نصیحت پکڑنی ہے. اس کے بعد جو آگے آیات تھیں وہ مختلف اس میں حد قذف بتائی گئی ہے, اصول لعان بتایا گیا ہے, لیکن ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے. ٹھیک ہے, اصول لعان بھی ایک پروسیجر ہے باقاعدہ کہ اگر عورت یا مرد میں سے کوئی بدکار ہے لیکن اس کا گواہ کوئی نہیں ہے, کیونکہ اس کے لیے گواہوں کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, وہ گواہ نہیں لا پاتا تو پھر کیا کرنا ہے؟ گواہ نہیں لا پاتا, پھر وہ جو جیسے مرد کو شک ہو گیا کہ میری عورت میری بیوی ٹھیک نہیں ہے, تو پھر وہ کیا کھائے گا؟ قسم کھائے گا. کتنی بار قسم کھائے گا؟ نہیں, 4 بار قسمیں کھائے گا. 4 بار قسمیں کھائے گا کہ یہ عورت ایسی ہے ایسی ایسی. پھر 5ویں بار کہے گا اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی لعنت مجھ پر ہو. یہ ہوتا ہے اصول لعان. ٹھیک ہے, اور اگر عورت ہے تو وہ ایسے کر سکتی ہے. یہ جو صحابی تھے ان کی وائف نے بھی, جن کے لیے جن کے کیس میں یہ نازل ہوئی تھی, ان کی وائف نے بھی قسم کھا لی تھی. پھر یہ ہوتا ہے کہ مطلب انہوں نے بھی ایسی ہی قسم کھا لی کہ نہیں یہ جھوٹا ہے, یہ جھوٹا ہے, اور اگر میں جھوٹی ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو. تو پھر ایسے ہوتا ہے کہ اب ظاہر ہے دونوں نے ہی قسمیں کھا لی, پھر وہ طلاق بائنہ ہو جاتی ہے. لیکن جو اللہ سے ڈرتا ہے نا, وہ جو سچا ہوتا ہے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیونکہ یہ جو صحابی تھے ان کو بہت اس چیز کا دکھ تھا, تو رسول اللہ نے کہا تھا کہ اگر اس کا جو اولاد ہوگی اس عورت کی, یہ اگر ایسی ایسی ہوگی تو پھر یہ جو صحابی تھے یہ سچے تھے. اور وہ جو اولاد ان خاتون کی ہوئی تھی وہ اسی مرد جیسی تھی جس کا وہ صحابی ذکر کرتے تھے کہ یہ جو ہے یہ ان کے ساتھ انوالو ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ اس میں ایسی اصولوں کا ذکر ہے. میں نے کہا میں گو تھرو تھوڑا سا ہو جاؤں. حلال بن امیہ تھا ان کا نام, اور بیوی ان کی تھی حولہ بنت سامت. اچھا چلیں اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا, اب جہاں کہیں بھی یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے مخاطب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہاں مرد عورت تمام مراد ہے. ٹھیک ہے, اور جہاں پہ خاص طور پہ مردوں کی بات ہے اور پھر خاص طور پہ عورت کی بات ہے تو وہ ایک اسپیشل ایک یعنی کہ کیا کہنا چاہیے, وہاں پہ اسپیشلائز کر دیا گیا اس حکم کو. تو اب یہ غور سے سننا ہے, یہاں پہ پہلے تو یا ایھا الذین آمنوا سب کو خطاب ہے اور آگے الگ الگ سے بھی آئے گا. اب سنیں, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, لا تدخلوا نہ تم داخل ہو, بیوتن گھروں میں, غیر سوائے بیوتکم اپنے گھروں کے, حتیٰ یہاں تک کہ تستأنسوا تم انس حاصل کر لو. یہ انس حاصل کرنا کیا ہوتا ہے؟ مانوس کر لو دوسروں کو, یعنی کہ اجازت لے لو. اجازت کر کے آپ دوسرے کو مانوس کرتے ہیں نا, میں آ رہا ہوں, ہے نا, اجازت لے لو. وتسلموا اور تم سلام کرو. سلام کیے بغیر بھی حاضر کسی گھر میں انٹر نہیں ہونا چاہیے. اور پہلا جو اصول ہے نا انٹر ہونے کا, اس میں پہلے اجازت آئی ہے بعد میں سلام آیا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے ان صحابی کا نام نہیں یاد آ رہا, کہ اگر کوئی سلام پہلے کرے اور پھر اندر آنے کی اجازت لے تو اجازت مت دو, تو اجازت نہیں دینی.
پہلے اجازت طلب کرنی ہے، بعد میں سلام لینی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ترتیب ایسے رکھی ہے نا وہ. اچھا، علی اہلیہا، اوپر اس کے رہنے والوں کے. ذالکم، یہ بات، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو. سمجھ آ گئی بات کی؟ یہ فرض کی گئی آیات تاکہ تم نصیحت پکڑو. دوبارہ ہے لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو. یہ باتیں ہم سیکھ رہے ہیں تاکہ ہم نصیحت پکڑیں، ہم اس سے کچھ سیکھیں. اگر ہم سیکھیں گے نہیں تو یہ پھر یہ ڈسکس کرنا فضول ہے. اس سے نصیحت پکڑنی ہے. اب یہاں پہ گھروں میں انٹر ہونے کے اصول بتائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلا کیا اصول ہے کہ کسی کے گھر میں بلا اجازت نہیں جانا، اور اجازت دینی ہے انہیں مانوس کر کے. اب یہ مانوس کرنے میں یہ جو اصول تستانسو بھی ہے اور تسلمو بھی ہے، یعنی کہ انس بھی حاصل کرنا ہے اور سلام بھی کرنی ہے. اب یہ جو انس حاصل کرنا ہے اس کے مختلف طریقے ہیں. ٹھیک ہے، آج کل تو ڈور بیلز ہیں، دروازے ہیں. پہلے دروازے بھی ایون کے نہیں ہوتے تھے، بس ایک کپڑا سا ڈالا ہوتا تھا. تو پھر کیا ہے، پھر آپ کھنکاریں گے یا کچھ کریں گے. آپ نے انس حاصل کر کے مانوس کر کے ہی اندر جانا ہے. ایون کہ گھر کے اپنے جو رہنے والے ہیں وہ بھی اجازت، انہیں انس حاصل کر کے، اجازت تو نہیں، ظاہر ہے اکثر لوگوں کے پاس کیز ہوتی ہیں. ظاہر ہے گھر کا جو مرد ہے اس کے پاس کی ہوتی ہے گھر کی، وہ اندر انٹر ہو جاتا ہے، لیکن وہ بھی مانوس کرے گا. آپ کو پتہ ہے پرانے جو بزرگ ہوتے تھے وہ ایسے کرتے تھے کہ اندر جو بہو بیٹی ہیں وہ دوپٹے درست کر لیں یا وہ اپنے کپڑے درست کر لیں. کوئی سلیو چڑھا کے برتن دھو رہی ہے، کوئی پیر یہ پنڈلیاں اپنی اوپر کر کے، ٹراؤزر یا اپنی جو بھی ان کی شلوار وغیرہ وہ اونچی کر کے صحن کوئی دھو رہی ہے یا کوئی بھی پانی والا کام کر رہی ہے. تو بزرگ ایسے کرتے تھے تاکہ وہ اپنے کپڑے درست کر لیں. ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی والدہ سے بھی انس حاصل کر کے جاؤں؟ تو کہتے ہیں ہاں. کہتے ہیں کہ لیکن میں تو ہر وقت ہی ان کی خدمت میں رہتا ہوں. کہتے ہیں پھر بھی انس حاصل کرو. کہتے ہیں میں تو ہر وقت ہی ان کے ساتھ رہتا ہوں، مطلب میرا تو گھر ہے اور وہ تو میری والدہ ہے. کہتے ہیں کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنی والدہ کو برہنہ دیکھو؟ تو کہتے نہیں. تو کہتے ہیں پھر تم انس حاصل کر کے جاؤ. یعنی کہ اپنی بہن، بیٹی، ماں، وہ بھی ایسی حالت میں ہو سکتی ہیں. ظاہر ہے آپ گھر میں بالکل پرائیویٹ اپنی اسپیس میں ہیں، ادھر کوئی نامحرم نہیں ہے، تو آپ جیسے مرضی موو کر سکتے ہیں. آپ دوپٹے اتار بھی سکتے ہیں، آپ اپنے سلیو چڑھا بھی سکتے ہیں، آپ اپنی پنڈلیاں اونچی بھی کر سکتے ہیں، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. تو لیکن جب آپ کے یہ محرم رشتے، ان سے پردہ نہیں ہے آپ کا، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ کی باڈی ایکسپوز ہو رہی ہے تو ہوتی چلی جائے. ایسا بھی نہیں ہے. پورے کا پورا جو وجود ہے نا، وہ اگر وہ کسی کے سامنے اس کی بے پردگی ہے تو وہ صرف میاں کا بیوی، بیوی کا میاں سے ہے، اور کسی سے نہیں. والد، بھائی، بھانجے، بھتیجے، چچا، ماموں، ان سب، میرے پھپھا اور خالو نہیں کہا، ٹھیک ہے، تو چچا، ماموں، یہ سب محرم رشتے ہیں. لیکن ان کے سامنے بھی آپ کی بہت زیادہ آپ کو ایکسپوز نہیں کرنا اپنا. ٹھیک ہے، آپ کی باڈی کورڈ ہی ہونی چاہیے. اور کچھ سطر، جیسے میں نے کل کہا تھا کہ کچھ تو جو آپ کے پردہ ہے وہ عورت سے عورت کا بھی ہے. جیسے کہ آپ کسی عورت کے ساتھ بھی نہا نہیں سکتے، کپڑے میں سو نہیں سکتے. اور یہ جو انہوں نے پوچھا تھا کہ کتنا آپ اپنا آپ عورت سے کتنا آپ فری ہو سکتے ہیں، کتنا انکور کیا جا سکتا ہے. تو میں نے کہا تھا کہ جو مرد کا مرد سے سطر ہے نا، وہ عورت کا بھی عورت سے سطر ہے، یعنی گھٹنے سے ناپ تک. یہ تو بالکل کسی بھی صورت یہ ایکسپوز نہیں کی جا سکتی، جگہ میت کی نہیں کی جا سکتی. تو یہ ہمارے لاسٹ لیکچر میں بھی تھا. ٹھیک ہے، اچھا. تو یہ انس حاصل کرنا ضروری ہے. اور آپ یہ نوٹ کریں گی، یہ سارے اصول کہا یہی گیا ہے یا ایھا الذین آمنو، مردوں نے فالو کرنے ہیں. لیکن یہ حفاظت کس کی ہے؟ یہ حفاظت عورت کی ہے. مردوں کو اس سے کیا نقصان ہے؟ کوئی نقصان نہیں ہے. عورت کی حفاظت ہے، یہ عورت کی ڈگنیٹی ہے کہ اس کے لیے بھی گھر کے مرد کو بھی ایک پروٹوکول فالو کرنا ہے. ایسے ہی نہیں وہ آ سکتا. کیسا پروٹوکول ہے؟ اور آج کل جی عورتوں کو بہکایا جاتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کے حقوق کی حقوق سلب کر لی ہیں. یہ تو ایکسٹرا آرڈنری قسم کے حقوق دیے گئے ہیں. ہاں، عورت کا تو پورا ہی ہے، لیکن عورت کا عورت سے وہ بھی پورا سطر ہے. لیکن یہ ایک ایسی ہے جو دیکھیں جو کسی بھی صورت نہیں دکھائی جا سکتی. جیسے کچھ خواتین فیڈ کراتی ہیں، وہ اتنا دھیان نہیں رکھتی. رکھنا چاہیے، رکھنا چاہیے، لیکن وہ اس لیول کا گناہ نہیں ہے جو لیول ہے. ٹھیک ہے، ویسے تو میں کہہ رہی ہوں کہ پورے کا پورا جسم، پچھلے لیکچر میں بھی یہی بات تھی، پورے کا پورا جسم ہی سطر ہے عورت کا. ٹھیک ہے، پورے کا پورا جسم ہی. نماز کے لیے کیا کہا جاتا ہے؟ ساتر لباس ہو. تو وہ لباس میں کیا آتا ہے؟ صرف آپ کے ہاتھ، پاؤں اور چہرہ باہر ہوتا ہے.
باقی جو سارا کور کرے گا وہ لباس ساتر ہے، تو ستر سارا ہی ہوا نا پھر. اچھا، یہاں تک کہ تم انس حاصل کرو اور تم سلام کرو، اور پھر سلام بھی کرنی ہے گھر میں انٹر ہوتے ہوئے. سلام کا جو جواب دیے بغیر بات شروع کر لے تو اس کی بات کا یہاں تک آتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کی بات کا جواب بھی نہ دو. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ اجازت لے کر جانے میں کیا فائدے ہیں؟ ایک تو دیکھیں جو میزبان ہوگا، ہوسٹ ہوگا، وہ دیکھیں پہلے تو ایسے تھا، موبائلز فون عام نہیں تھے. پی ٹی سی ایل لینڈ لائن سے کسی کو بات کرنی یاد رہی تو ٹھیک ہے، نہیں اگر وہ گھر سے نکل آئے تو اچھا جی اب اطلاع کیسے کریں. لیکن اس وقت تو ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے. اگر آپ بھول بھی گئے ہیں گھر سے نکلیں تو اسے جہاں جا رہے ہیں وہاں کال کر کے جائیں، آپ انہیں بتا کے جائیں، اجازت لے کے جائیں. ٹھیک ہے. ایک تو وہ ہوسٹ آپ کو اچھی طرح ویلکم کرے گا. اچانک کوئی کسی حالت میں بیٹھا ہے گھر میں، کبھی اتنے بزی ہوتی ہیں خواتین یا گھر کے مرد کہ گھر کو توجہ نہیں دی جاتی، گھر میں گند ہوتا ہے، اور وہ پھر آکورڈ فیل کرتے ہیں، شرمندہ فیل کرتے ہیں، شرمندگی انہیں محسوس ہوتی ہے کوئی ہمارے گھر آ گیا، ہمارا گھر بکھرا پڑا ہے. تو آپ کو غلطی جانے والے کی تھی، ہماری تھی کہ ہم بغیر بتائے چلے گئے. ہمیں بتا کے جانا چاہیے تھا تاکہ وہ ایک جگہ ایک سپیس تیار رکھتے جہاں ہم نے جا کے بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے. میزبان پوری توجہ دے گا، وہ بات تسلی سے وہ فارغ ہو کے بیٹھے گا، وہ اپنے کام، اس کی ہنڈیا چڑھی ہے عورت کی، آپ اس کے پاس چلے جائیں اور ایکسپیکٹ یہ کریں اب یہ میرے پاس آ کے تو گھنٹہ میری بات سنیں. کیوں سنیں آپ کی بات؟ آپ نے اجازت لی اس کے وقت کی. ایون کہ فون بھی کریں، خط کو آدھی ملاقات کہا جاتا تھا، فون جو ہے یہ تو میرے حال میں 3/4 پونی ملاقات ہے. تو اس میں بھی پوچھیں، ایٹیکیٹس یہی ہیں، آپ فون کریں السلام علیکم، وعلیکم السلام، آپ کے اتنے منٹ لے سکتی ہوں، اور اتنے ہی منٹ لیں. بزی لائف بزی ہے، ہر ایک کی بزی ہے، اور اتنے ہی منٹ لیں. آپ کہیں 5 منٹ بات کریں اور اور ہوتے ہیں ایسے لوگ جو کہتے ہیں ہمیں 5 منٹ بات کرنی ہے، اور وہ آدھا گھنٹہ اپنا مسئلہ ڈسکس کر دیتے ہیں اور بار بار ایک ہی چیز ریپیٹ کرتے ہیں، بار بار ایک ہی چیز ریپیٹ کرتے ہیں. اب وہ جو آپ کو 5 منٹ کی اجازت دے کے، کسی نے نماز پڑھنی تھی، کسی نے اپنے بچوں کو کھانا دینا تھا، کسی نے شوہر کو کوئی کپڑے آئرن کرنے، کچھ کرنا تھا، وہ جی آپ کی مسئلے سلجھانے بیٹھے گی، اور وہ خوش دلی سے سلجھائے گی یا سلجھائے گا؟ بالکل بھی نہیں. تو یہ ساری چیزیں انسان کے اپنے فائدے کے لیے ہیں. اجازت لے کے جانا. اور اس کا کیا فائدہ ہے؟ کسی کے گھر میں کوئی بات ہو سکتی ہے، اس کی پرائیویٹ لائف ہے، وہ کوئی پرائیویٹ باتیں کر رہے ہو سکتے ہیں ان کے گھر میں اس وقت کوئی جھگڑا چل رہا ہو، اور آپ اچانک چلے جائیں ان کے گھر میں، اور وہ بھی ایک آکورڈ سچویشن ہو. تو گھروں میں اجازت لے کے جانی چاہیے تاکہ کسی کی پرائیویسی ڈسٹرب نہ ہو. وہ کوئی آپس میں پرسنل بات کر رہے ہیں، وہ کسی کو نہیں سنانا چاہتے، وہ ڈسٹرب نہ ہو، اور مانوس کر کے جانا ہے. اگر دروازہ کھلا بھی ملا تب بھی مانوس کر کے جانا ہے. وہ اپنی پرائیویٹ باتیں کر سکتے ہیں. اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بات پوری ہم سنتے نہیں ہیں، اور ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں اچھا یہ تو ایسی ایسی بات کر رہا تھا، پتہ نہیں اس کا کیا پس منظر تھا، وہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی تھی. تو اس میں بہت سی چیزوں کو اس میں کور کیا گیا ہے. بہت سی چیزیں جو ہیں اس میں، بہت سی چیزوں کی اس میں بچت ہے، بہت سی چیزوں، بہت سے فتنوں کی اس میں بچت ہے، بہت سے فتنوں سے بچا جائے گا. پھر فواحش کا سدباب کرنے کے لیے بھی اجازت طلب کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. فواحش کیسے؟ بات وہی ہے کہ جو اجازت دیے بغیر اندر جائے گا. بہت سے انسان کے رشتہ دار ہوتے ہیں، سارے محرم تو نہیں ہوتے، رشتہ دار ہوتے ہیں لیکن نامحرم ہوتے ہیں. تو وہ کیا ہے؟ وہ ایک غلط راستہ کھلتا ہے. تو آپ نے اجازت لے کے ہی جانا ہے. اس گھر کے، اسپیشلی اگر مرد کوئی آ رہا ہے تو وہ گھر کے مرد سے اجازت لے. ٹھیک ہے. اجازت لے کے جانا ہے. کوئی بالکل آؤٹ سائڈر ہے جیسے کہ پلمبرز ہیں اور الیکٹریشینز ہیں، تو ان کو اگر مرد کوئی گھر میں ہے تو عورت اجازت دے، اگر نہیں ہے تو کہ بھی وہ ہوں گے تو آئیں. یا اگر کوئی گھر کا مرد ہی کہتا ہے کہ وہ آئے گا اسے کام کرا لینا، تو پھر خاتون پھر اس سے کرا سکتی ہیں کام، اجازت دے دیں انہیں، بلا کے کام کرا لیں. لیکن بات وہی آتی ہے کہ آگے انشاءاللہ اس کی بھی بات ہوگی، غض بصر کی بھی بات ہوگی، نظر نیچی رکھنے کی، کہ پھر خام خواہ منڈلانا، ہاں ہاں ٹو دا پوائنٹ بات کریں. کوئی کام کا بندہ تو اسے کام کی بات کی جائے گی، خام خواہ کی باتیں نہیں کی جائیں گی، کوئی کہانیاں نہیں کھولی جائیں گی، کوئی جوکس نہیں کریک کیے جائیں گے، کچھ بھی نہیں کیا جائے گا. خام خواہ اس کے سامنے منڈلانا بھی ضروری نہیں ہے. آپ کی ڈگنیٹی ہے ایک، کیوں انسان کسی کے سامنے منڈلائے؟ کیوں کسی کے سامنے جائے؟ ہم کیوں کسی کو اجازت دیں؟ کوئی ہمارے جیسچر یا ہمیں دیکھ رہا ہے، کیوں دیکھ رہا ہے بھائی؟ ٹھیک ہے. یہ عورت کی سیکیورٹی کے لیے احکامات ہیں. یہ سارے فائدے ہیں اجازت لے کے جانے کے. اور اجازت لے کے جائیں
اچھا، اس کے آگے یہ جو اگلی آیت ہے نا، اس میں اجازت کا دوبارہ سے ذکر ہے. چلیں اس کو بھی پڑھتے ہیں، پھر اس کو کور کرتے ہیں. فَإِلَّمْ، پھر اگر نہ تجدو تم پاؤ، فیہا ان میں، احدن کسی ایک کو، فلا تو نہ تدخلوہا تم داخل ہو ان میں، حتی یہاں تک کہ یؤذن لکم اجازت دی جائے تمہیں، وَإِنْ اور اگر قیل لکم اور اگر قیل لکم ارجعوا اور اگر کہا جائے تمہیں واپس جاؤ، فرجعوا تو واپس چلے جاؤ، ہوا وہ ازکا زیادہ پاکیزہ ہے، لکم تمہارے لیے، واللہ اور اللہ بما اسے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، علیم خوب جاننے والا ہے. کیا سمجھ میں آئی بات؟ یہ اصول استئذان اجازت کا اصول ہی آگے کنٹینیو کیا جا رہا ہے، لیکن اس میں ایک بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ اگر تم کسی ایک کو نہ پاؤ، یعنی کہ اگر گھر سے تمہیں اجازت نہیں ملی نا اندر آنے کی، تو پھر برا نہیں منانا چاہیے. احادیث میں آتا ہے کہ 3 بار اجازت اور پھر لوٹ جاؤ. اور ابو قتادہ ایک صحابی تھے، تو وہ رضی اللہ عنہ وہ فرماتے تھے کہ میں ساری عمر اس انتظار میں رہا کہ کوئی میرے استئذان کا جواب نہ دے اور میں واپس لوٹ جاؤں، لیکن میں ساری عمر اس عادت سے محروم رہا، کیونکہ اجازت جب طلب کی اور آپ کو اجازت نہیں ملی اور آپ بغیر برا منائے جب واپس لوٹتے ہیں، اس کا بہت اجر ہے، اس کا بہت اجر ہے. لیکن ہمارے ہاں اتنا برا سمجھا جاتا ہے کہ بار بار اگر کسی نے دروازہ نہیں کھولا تو مینشن کیا جاتا ہے کہ ہم اس کے گھر گئے تھے، اس نے دروازہ نہیں، وہ تو دروازہ ہی نہیں کھولتے، ہم اتنی دیر، پھر جب کھول بھی لے کوئی تو 50 باتیں ہم سناتے، 5 منٹ سے ہم کھڑے ہیں. فون کی جو کال ہے وہ اگر زیادہ بیلز، میرے تو اپنے ساتھ بہت بار یہ ہوا ہے، اتنی بیلز ہو چکی ہیں، اتنی بیلز ہو چکی ہیں بھئی، ہماری مصروفیت تھی، پھر بھی آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے اس نے فون اٹھایا. تو اتنی بیلز ہو چکی ہیں، اتنی بیلز ہو چکی ہیں، فون نہیں اٹھایا، اتنی بیلز کی ہیں. بھی کوئی آپ کے ڈسپوزل پہ فارغ تو ہے، آپ کی سروس پہ فارغ تو نہیں بیٹھا ہوا نا، اس کے اپنے بھی کام ہے، یا تو آپ گھر سے انفارم کر کے آتے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں کیا بتاتی ہیں کہ ایک دوسرے سے کوآرڈینیٹ کریں، ایک دوسرے سے کوآپریٹ کریں، ایک دوسرے پہ نرمی کریں. مومن پہ انتہائی نرم ہوتا ہے، حدیث مبارکہ ہے، اور کافر پہ انتہائی سخت ہوتا ہے. مگر عام یہ جو حدیث ہے، یہ کافر سے متعلق کہاں ہے؟ یعنی کہ میدان جنگ میں وہ بہت زیادہ سخت ہوگا کافر پہ. عام چلتے پھرتے کافر پہ وہ سخت نہیں ہوتا کہ چلتے پھرتے کو مارنا شروع کر دے. ٹھیک ہے، اس کو غلط سینس میں نہیں لینا. اچھا ٹھیک ہے، ویسے رواداری محبت کا تعلق آپ نے نان مسلم سے بھی رکھنا ہے. اچھا، اگر اب کسی کو نہیں پایا، آپ کو جواب نہیں ملا، تو واپس لوٹ جانا ہے اور برا بھی نہیں منانا. اچھا، پھر یہ کہ اب ہمارے جو گیٹس ہیں گھروں کے، ان میں اکثر درزیں ہوتی ہیں اندر. ٹھیک ہے، وہ ایسے گیٹس ہیں ہوئے نہ ہوئے ایک برابر. آپ کو پتہ ہے یہ گیٹ کے اندر اگر کوئی سوراخ ہے، اس سے جھانکنے کی کتنی سخت ممانعت ہے. ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پتلی سی چیز کے ساتھ کوئی اپنے گھر کا کام کر رہے تھے، اور کوئی شخص ملنے آیا تو وہ جھانک رہا تھا، وہ اندر سے نہ دیکھ رہا تھا ان کے دروازے میں کوئی سوراخ تھا یا کوئی درز تھی، جو بھی تھا اسے دیکھ رہا تھا. تو رسول اللہ نے فرمایا اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم میرے گھر میں جھانک رہے ہو، تو میں وہی چیز جو ان کے ہاتھ میں تھی، اسے میں تمہاری آنکھ پھوڑ دیتا. تو حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کوئی کسی کے گھر میں بلا اجازت جھانکتا ہے تو اس کی آنکھ پھوڑ دو، اور اس آنکھ پھوڑنے کا قصاص بھی نہیں ہے. قصاص کیا ہوتا ہے؟ آنکھ کے بدلے آنکھ، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، کوئی بھی جسم کا عضو ہے، اگر کسی نے اس کو نقصان پہنچایا تو اس کا وہی عضو کاٹا جائے گا. یہ قصاص ہوتا ہے، جان کے بدلے جان. کسی نے مارا ہے تو اس کے بدلے اس کی جان لی جاتی ہے. جیسے ہمارے ہاں تعزیرات میں پھانسی کی سزا دی جاتی ہے، وہی قتل کیا تو چلو پھر اپنی جان دو. ٹھیک ہے، تو اس کیس میں گھر کے اندر بلا ضرورت جو جھانکنا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آنکھ پھوڑ بھی دیا نا، اس کا قصاص نہیں ہے. آپ واپس اس کی آنکھ نہیں پھوڑ سکتے. بھائی تم میرے گھر میں کیوں جھانک رہے تھے؟ اتنی زیادہ پرائیویسی کو سیکیور کیا گیا ہے اسلام میں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی. اور دوسرا، اگر آپ نے ڈور بیل دی ہے، آپ نے دروازہ نوک کیا، یہ ساری احادیث روایت ہے. میں ایک ایک حدیث پڑھوں گی نا تو آپ کا ٹائم اپ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ نے نوک کر کے بالکل سامنے بھی کھڑے نہیں ہونا، دائیں یا بائیں. یہ احادیث میں جو احکامات ہیں وہ ایسے ہی ہیں کہ سائڈ پہ ہو کے کھڑے ہو. کیونکہ ٹائم جیسے ہوتا ہے عورت باہر ہی کوئی کام کر رہی ہے، جیسے کہ کوئی صحن دھو رہی ہے، کوئی باہر ہی کام کر رہی ہے، اور کہتی ہے چل میں جھانک کے دیکھتی ہوں کون ہے. ٹھیک ہے،
اب وہ یہ جو انٹرکامس بھی ہمارے گھروں میں لگے ہوتے ہیں وہ کنیکشن اندر ہوتے ہیں، باہر سین میں تو نہیں ہوتا نا کہ ہم انٹرکام سے پوچھیں کون ہے، اور وہ کھولے اور سامنے کوئی نامحرم کھڑا ہو، ٹھیک ہے، یا وہ ذرا سا جھانکے بھی نہ بھی پوری سامنے آئے تو وہ سامنے ہی بالکل کھڑا ہو، ایسے بھی نہیں ہے، دائیں یا بائیں کھڑے ہو، تو آپ جب بھی نوک کریں دروازہ تو دائیں یا بائیں کھڑے ہو۔ یہ سارے احکامات آپ کو اس لیے بتائے جا رہے ہیں، آپ نے خود بھی یہ کرنا ہے، اور کوئی آپ کے گھر آتا ہے یہ اصول اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں کہ بھئی ایسے ہوتا ہے، اگر کوئی نامحرم آتا ہے تو وہ منڈلاتا نا پھرے پورے گھر میں، اور بچیوں کے بھی روم میں ہر کمرے میں جاتا پھر، ایسے نہیں ہو سکتا۔ ایون کہ گھروں میں جو کپلز کے روم ہیں اس میں بھی بغیر اجازت کے نہیں جانا چاہیے، یہ اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے، بچوں کو خود بھی سیکھنا چاہیے، گرلز، ٹین ایجرز، بڑے بوڑھے، ہر ایک کے لیے یہی بات ہے کہ روم میں بھی بلا اجازت نہیں جانا چاہیے۔ تو گھروں میں اجازت کی بات ہے نا، رومز میں بھی، اسپیشلی کپلز کے روم میں بغیر اجازت ہی، اپنے پیرنٹس کا ہے، چچا چچی کا ہے، کسی کا بھی ہے۔ اب دیکھیں ایک گھر میں اگر تایا چچا کے بچے ساتھ رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب یہ جو اصول استئذان ہے اس کا دیکھیں ایک اور بھی بات اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ڈالی، کیا کہ کبھی کبھی آپ چچی کے روم میں جائیں یا کوئی چچا کا بچہ ہے تو وہ تائی کے روم میں جائے، تو کبھی کبھی ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو محسوس ہو کہ یہ انہیں ناگواری محسوس ہوئی ہے، اور پھر آپ کہیں چچی کو تو اچھا ہی نہیں لگتا میں ان کے روم میں جاتی ہوں، یا بچہ کہے کہ تائی امی کو تو اچھا ہی نہیں لگتا میں ان کے روم میں جاتی ہوں۔ یہ اصول استئذان اسی لیے ہے۔ کبھی کبھی انسان ایسے ٹرانس میں ہوتا ہے وہ نہیں کسی کے ساتھ باتیں کرنا چاہتا، وہ نہیں کسی کو الاؤ کرنا چاہتا اپنی پرائیویٹ اسپیس میں، تو آپ کو بیڈ رومز میں کسی کے بھی اجازت لے کے جانا چاہیے۔ یہ آپ کے تعلقات کے لیے بھی بہتر ہے، اور یہ آپ کے پردے کے لیے بھی بہتر ہے، اور یہ ہر طرح سے مینٹل پیس کے لیے، آپ کی فزیکل پروٹیکشن کے لیے، ہر لحاظ سے، ایموشنلی بھی، ہر لحاظ سے آپ دیکھ لیں، یہ پرائیویسی سیکیور کرنا ویسے انسان کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو عورتیں کہتی ہیں ہم الگ رہنا چاہتی ہیں، وہ کیوں کہتی ہیں ہم الگ رہنا چاہتی ہیں؟ کیونکہ کمبائنڈ فیملی سسٹم میں ان کی پرائیویسی ڈسٹرب ہوتی ہے۔ یہ پرائیویسی ایسی چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ ڈسٹرب نہیں ہونے دی، یہ ہم ڈسٹرب کرتے ہیں۔ اللہ نے تو نہیں کہا کہ ڈسٹرب کرو، اسلام نے تو کسی کو اجازت نہیں دی کہ کوئی کسی کی پرائیویٹ لائف میں یا پرائیویٹ اسپیس میں اندر گھس جائے۔ اچھا، گھسنے سے یاد آیا کہ آپ نے الفاظ بھی ایسے استعمال کرنے اجازت کے لیے جو اچھے معروف ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک بار ایک شخص آیا، اس نے اجازت مانگی، کیا میں اندر گھسا ہوں؟ تو رسول اللہ نے ایک صحابی کو کہا اسے پہلے اجازت کا طریقہ بتاؤ، تو اس نے سن لیا، اور پھر اس نے ویسے ہی اجازت مانگی کہ کیا میں اندر وہ جو مہذب الفاظ تھے، مطلب ایسے الفاظ بھی نہیں استعمال کرنے چاہیے۔ پھر اگر کوئی نوک کرتا ہے اور آپ پوچھتے ہیں کون، اور وہ کہ میں ہوں، ایک بار ایک شخص نے ایسی کہا انا، تو رسول اللہ نے کہا یہ میرا میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی بات ہے، انہوں نے کہا انا، تو انہوں نے کہا یہ انا انا کیا ہوتا ہے؟ وہ تو ہر شخص ہی انا ہے، تو انا نہیں، میں تو میں ہی ہوں، ہر شخص میں ہوتا ہے۔ اپنا نام بتائیں کہ میں یہ ہوں، میرا نام میمونہ ہے، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پر کہا گیا ہے کہ اگر تم کسی کو نہ پاؤ تو پھر تم وہاں داخل نہ ہو یہاں تک کہ اجازت دی جائے، تمہیں اجازت کے بغیر کسی گھر میں داخل نہیں ہونا، اور اگر کہا جائے تمہیں واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ، وہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے، اور اس کا میں نے اجر آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ بھی آپ کے نفس کی پاکیزگی کے لیے بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ اسے جو تم عمل کرتے ہو خوب جانتا ہے، آپ برا منا کے واپس گئے ہیں یا آپ کھلے دل کے ساتھ واپس گئے ہیں کہ اس پہ مجھے اجر ملے گا، اللہ تعالیٰ آپ کا عمل جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کچھ گھر ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ آباد ہی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، اب وہ کیا ہیں؟ ان کے بارے میں بات ہے، لیسا نہیں ہے علیکم تم پر، جناح کوئی گناہ، ان کے تدخلو تم داخل ہو، بیوتن گھروں میں، غیر مسکونتن غیر رہائشی، سکنا ہوتا ہے ٹھہرنا، سکون ٹھہرے ہونا، سکون سے ہونا، گھر ایک سکون کی جگہ ہے، اسے مسکن کہا جاتا ہے، ادھر مسکونتن، وہ بھی مسکن، مسکونہ رہائش کی جگہ، تو غیر مسکونتن غیر رہائشی، جہاں پہ کوئی رہائش نہیں ہوتی۔ اب یہ غیر رہائش نہیں ہوتی، اس سے کیا مراد ہے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ تم پہ کوئی گناہ نہیں اگر تم غیر رہائشی گھر میں داخل ہو جاؤ، فیہا جن میں متاع لکم، فائدہ ہے تمہارے لیے، واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے، ما تبدون جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اب غیر رہائشی گھروں میں کوئی گناہ نہیں، تم چلے جاؤ، یعنی کہ اجازت کے بغیر چلے جاؤ۔ اب یہ غیر رہائشی گھر کون سے ہیں؟ ایک تو یہ نا کوئی رہتے نہیں، کھنڈر ہے،
اب لوگ بہت سی آثار قدیمہ کی سائٹس کو وزٹ کرنے جاتے ہیں تو اب کس سے اجازت لیں گے؟ وہ تو سائٹس ہیں، کھنڈر ہیں، چلے گئے. لیکن کچھ غیر رہائشی گھر میں کیا کیا آتا ہے جہاں پہ فیملی نہیں ہوتی، جہاں پہ کوئی کپل نہیں، بچے نہیں، ان کی پرائیویٹ وہ نہیں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ غیر رہائشی بلڈنگز کیا ہوتی ہیں؟ ہسپتال ہو سکتے ہیں، اور کیا ہوتے ہیں؟ ہاں وہ بھی ہو سکتے ہیں. ہاں اور ریسٹورینٹس بھی ہو سکتے ہیں، اسکولز ہو سکتے ہیں، انسٹیٹیوٹس ہو سکتے ہیں، ادارے ہو سکتے ہیں، مختلف ادارے. اسکول بھی ادارہ ہے اور دوسرے ادارے بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کہ کوئی وابڈا کا آفس ہے، کوئی گیپکو کا آفس، ڈفرینٹ آفیسز ہیں. غیر رہائشی ہے نا کسی کی، وہ بیٹھے ہی لوگوں کی خدمت کے لیے، اور آپ اجازت لیں میں آ جاؤں، میں آ جاؤں، میں آ جاؤں، تو سارا دن اجازتیں دیتے ہیں، ان کا گزر جائے گا وہاں کے جو آفس ورکرز ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ غیر رہائشی گھر، ٹھیک ہے، جو کسی کی ذاتی رہائش نہیں ہوتی. وہاں پہ اس میں تمہارے فائدے ہیں. اب ہسپتال میں مریض ہی جائے گا نا تو جائے گا، اس کا ادھر فائدہ ہے. اسکول میں اسٹوڈنٹ ہی جائے گا، ٹیچر جائے گا، یا کوئی پیرنٹ جائے گا، کوئی وزٹر جائے گا، اس کا اس میں فائدہ ہے. کوئی انسٹیٹیوٹ میں جائے گا، کسی بھی طرح کے ادارے میں جائے گا تو اس سے ریلیٹڈ ہی بندہ ہوگا نا، اس کا اس میں فائدہ ہے. تو وہاں اجازت نہیں ہوگی، وہاں آپ چلے جائیں گے جو بالکل پبلک پلیسز ہیں. ٹھیک ہے، تو ادھر آپ چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. ہاں اس میں بھی کچھ میں ہوتا ہے کہ اپوائنٹمنٹس لے کے آئیں، تو وہاں پہ اپوائنٹمنٹ لینی ہے. ٹھیک ہے، جہاں پہ رول ہوگا تو وہاں پہ اپوائنٹمنٹ لے کے جانا ہے. اچھا، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو. جو انسان کسی بھی اچھی نیت سے، ایسی جگہوں پہ بھی اچھی نیت سے جا رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ بری نیت سے جا رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. جو وہ ظاہر کر کے جان رہا ہے وہ جا رہا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے، جو وہ دل میں چھپا کے جا رہا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے. جا وہ رہا ہے کام سے، لیکن نیت اس کے اندر سے یہ، اچھا میں ذرا نظر بازی کر لوں، اللہ جانتا ہے کہ آپ کس نیت سے جا رہے ہیں. جا آپ رہے ہیں بینک میں ایز اے وزٹر، اور آپ نے جا کے بینک لوٹنا ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو ظاہر میں آپ کے سارے کام ہیں اور جو آپ کی چھپی ہوئی نیت ہے اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. تو جہاں بھی جانا ہے، رہائشی گھر ہیں یا غیر رہائشی بلڈنگز ہیں، اچھی نیت کے ساتھ جاننا ہے. اللہ تعالیٰ نیتیں بھی جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے ظاہری اسباب بھی جانتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، قل للمؤمنین، اب یہ امپورٹنٹ، آپ کو پتہ ہے اس کا ٹاپک جو آن لائن جائے گا نا، اس ٹاپک کا نام غض بصر ہے، نظروں کو نیچا رکھنا. اب وہ اس آیت میں آتا ہے، قل للمؤمنین، کہہ دیجئے مومن مردوں سے، یغضوا، وہ پست رکھیں. اب میں نے آپ کو کیا کہا تھا، کچھ احکامات کیا کہہ کے مخاطب کیا گیا مسلمانوں کو، یا ایھا الذین آمنوا، جو 27 آیت میں. اب یہ کیا کہا گیا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. مومنین مومن مردوں کو کہتے ہیں، اور مومنات مومن عورتوں کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کہہ دیجئے مومن مردوں سے وہ پست رکھیں اپنی نگاہوں کو، اور وہ حفاظت کریں اپنی شرم گاہوں کی. پھر یحفظوا فروجہم آ گیا نا. لاسٹ لیسن میں ہم نے کیا پڑھا تھا، لی فروجہم حافظون. ٹھیک ہے، تو یہ ان دونوں میں کامن پوائنٹس تھے، جس کی وجہ سے میں نے اس کو کنزیکٹو یا ہم نے لیکچرز رکھ لیے. ٹھیک ہے. اچھا، اور حفاظت کریں اپنی شرم گاہوں کی. دیکھیے پہلے نظر کا حکم ہے. میں نے شرم گاہوں کی حفاظت میں ایک پوائنٹ بتایا تھا، کیا کہ اگر آپ نظر سے بھی کوئی ایسی چیز دیکھ رہے ہیں، یا کانوں سے بھی کوئی ایسی چیز سن رہے ہیں، یا زبان سے ایسی کوئی بات ڈسکس کر رہے ہیں جس سے آپ کے ایموشن سٹر ہوتے ہیں، تو وہ ایسی باتوں کو اوائڈ کرنا، ایسے سینس کو، ایسی چیزوں کو سننے سے. کچھ میوزک بھی اسٹر کرتے ہیں، اسی تو میوزک کی کوئی، میں تو اس کو ٹھیک ہی نہیں سمجھتی، بہرحال جو بھی ہے. تو فروج کی حفاظت میں یہ سب چیزیں آتی ہیں، اور یہاں پہ خاص طور پہ نگاہوں کو نیچے رکھنے کا حکم آ گیا، کیونکہ یہاں سے ہی سارے سلسلے سٹارٹ ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، پردہ تو نظر کا، پردہ تو نظر کا. پردے کے احکامات نا بہترین عورتوں پہ آئے تھے. اب جب ہم سورہ احزاب کی آیات پڑھیں گے تو وہ امہات المومنین کے لیے تھے. ان سے بہتر عورت کوئی ہوتی ہے یا ہو سکے گی آگے بھی فیوچر میں؟ رسول اللہ کی ازواج سے نہیں ہوگی، نہیں ہو سکتی. ان پہ پردے کے احکامات آئے، اور تب کے لوگ کون سے تھے، صحابہ اکرام، وہ بہترین مرد تھے. تو بہترین عورتوں کے لیے پردے کا حکم آیا بہترین مردوں سے. تو نظر کا پردہ کیا ہوتا ہے پھر؟ آج کے دور میں آج کی عورت کہ میری نظر کیا ان سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے، کہ میری نظر کا پردہ ہی کافی ہے. ان کے لیے نظر کا پردہ کافی نہیں تھا.
تو اپنی نظر کی حفاظت، ایک تو اس میں نظر کا اسپیکٹ بہت امپورٹنٹ ہے، اور دوسرا یہ کہ پردے کا اسپیکٹ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. وہ جو پردے کا اسپیکٹ ہے وہ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس ہوگا، وہ بھی یہ آیات اس میں نہیں ہے. لیکن ابھی غض بصر کے بارے میں ہم بات کریں گے، نظروں کو نیچا رکھنا. پہلے مومنوں کو حکم ہے، پہلے مومن مردوں کو حکم ہے. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ عورت نہ مستور ہے، وہ چھپانے کے قابل چیز ہے. یہ حکم عورت کے لیے زیادہ دیا گیا مردوں کو، عورت کی حفاظت کے لیے. مرد جو ہے نا، آگے عورتوں کے لیے بھی حکم آئے گا، لیکن مرد جو ہے نا وہ مستور چیز نہیں ہے، وہ چھپانے کے قابل چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ چھپانے کے قابل چیز نہیں ہے. اس کے لیے حکم ویسا نہیں ہے جیسے کہ عورت کے لیے مرد کو آیا ہے. عورت کے لیے بھی آگے حکم آئے گا. میں پوری اس آیت کو پڑھ دیتی ہوں، پھر آگے جو حکم ہے وہ مومنات کے لیے. ان اللہ، بے شک اللہ، خبیرم، خوب خبر رکھنے والا ہے، بما یصنعون، اس کی جو وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ مردوں کے لیے حکم، اس کو سمجھیں اس بات کو کہ مردوں کو پہلے کہا گیا کیونکہ عورت مستور ہے. ٹھیک ہے، عورت کا پردے کا حکم ہے، مرد کے لیے پردے کا حکم ہے. مرد خود کو پردے میں رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا. عورت کا اسے دیکھنا ویسے نہیں ہے جیسے مرد کا اسے دیکھنا ہے، تو مرد کے لیے حکم زیادہ سخت ہے. اچھا، اب ایک ورڈ، ایک اس میں نا پریپوزیشن یوز کی گئی ہے، اسے غور سے سننا ہے. من ابصارہم، اپنی نگاہوں میں سے. اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا نہیں کہا گیا، اپنی نگاہوں میں سے نگاہوں کو نیچے رکھو. کیوں؟ ہر نگاہ نیچی رکھنے کا حکم نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس سے کیا پتا چلا؟ ایک تو دیکھیں، ہاں جو محرم ہے وہ تو دیکھ ہی سکتے ہیں، وہ تو فور شور دیکھ سکتے ہیں. لیکن نہ محرموں میں سے بھی آپ کی کبھی کبھی، اب جیسے ہمارے یہاں عورتوں کے لیے الگ پڑھنے کے انسٹیٹیوٹس نہیں ہیں، اور وہاں مرد بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو آپ لیکچر اٹینڈ کرتے کرتے آپ ٹیچر کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں. آئی کانٹیکٹ سے زیادہ آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں بات کو. آپ بالکل نیچے نظر رکھ کے اگر سنتے ہیں تو آپ کا دھیان ہٹ جاتا ہے. ایسے ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ نظر نہیں ہے جس کا حکم یہاں دیا گیا ہے. یا اگر بچے ہیں، ان کی ایک فیمیل ٹیچر ہے اور وہ ٹیچر کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ وہ نظر کا حکم نہیں ہے. آپ دکاندار کے پاس جا رہی ہیں اور آپ بات کرتے کرتے، ڈیل کرتے کرتے ایک دو دفعہ نظر پڑ گئی ہے، یہ وہ نظر نہیں ہے جس کا ادھر حکم ہے. یہ شہوت کی نظر ہے. اگر آپ راہ چلتے کسی مرد نے عورت کو دیکھا، فوراً نظر نیچی کرے، اس سے آپ کی کوئی ڈیلنگ نہیں ہے، وہ ایک غیر بالکل عورت ہے. ٹھیک ہے، آگے عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، لیکن ابھی مردوں کی بات ہو رہی ہے، تو فوراً نیچے دیکھے گا. نظروں میں سے کچھ نظریں ایسی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ مرد دیکھے گا نہیں، وہ نیچے منہ کر کے بیٹھا رہے گا. مومن تو بہت ایکٹیو ہوتا ہے، اس نے چلنا پھرنا ہے، دنیا میں سارے کام کرنے ہیں، اپنی فیملی کے لیے اس نے ارن کرنا ہے، اس کی سب کے ساتھ ڈیلنگ ہونی ہے. عورتیں بھی ہوں گی، کچھ عورتیں بھی جابس کر رہی ہوتی ہیں، ان کی بھی مردوں کے ساتھ ڈیلنگز ہوتی ہیں. ویسے تو انہیں پردے میں ہی کرنی چاہیے جاب، لیکن بہرحال اب وہ ہر ایک کا ذاتی فعل، اللہ تعالیٰ نے چوائس دی ہے، آپ مانے نہ مانے. تو لیکن اب یہ نظروں میں سے کچھ نظریں، یہ شہوت والی نظر ہے. وہ نظر کسی پہ نہیں ڈالی جا سکتی. معروف طریقے سے ہاں کی جا سکتی ہے بات. اگر ایک دو دفعہ آپ نے دیکھ لیا ہے، معروف طریقہ ہے کہ کوئی جیسے کہ جس عورت کو نظر نیچی رکھنے کی عادت پڑ جائے، اسے تو وہ پوری چیزیں خرید کے آ جاتی ہے، اسے سیلز مین کا پتہ نہیں ہوتا اس کی شکل کیسی ہے. ایسے ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ مطلب آپ کی اگر اپنی چیز پہ ہی نظر ہے تو، لیکن اگر آپ نے دیکھ بھی لیا، وہ کوئی گناہ کی چیز تو نہیں ہے، گناہ کی بات نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے، ٹیچرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ڈاکٹر کو بتانا نہیں. خاتون ہے تو اس نے مرد کو بتانا ہے. کبھی کبھی مردوں کا علاج لیڈی ڈاکٹر کو کرنا پڑ جاتا ہے، تو وہ آپ بتاتے بتاتے دیکھ رہے ہیں، کوئی بات نہیں. اب کلاس فیلوز اکٹھے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بھی اب کیا ہوتا ہے، آپ نے اگر ویسے تو نہیں کرنی چاہیے زیادہ بات چیت. وہ عورتیں، میں خود کویڈ میں پڑھی ہوئی ہوں، وہ لڑکیاں جو ایک ڈگنیٹی اپنی قائم رکھتی ہیں اور وہ کسی کے ساتھ زیادہ بات چیت نہیں کرتی، جو رسپیکٹ ان کی ہوتی ہے، بلیو می وہ نہیں ہوتی دوسروں کی. وہ اپنی ڈگنیٹی کو خود سیکیور انہوں نے کیا ہوتا ہے. میں نے اجازت ہی نہیں دی، وہ کسی سے بات کریں گے نہیں تو کوئی ان سے بھی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، تو نظر نیچی رکھنا بڑا امپورٹنٹ ہے. اکٹھے کسی انسٹیٹیوٹ میں ہیں، ایز اے کولیگس کام کر رہے ہیں، ایز اے کلاس فیلوز کام کر رہے ہیں، کسی بھی طرح اگر آپ کا انٹریکشن، یا کوئی خرید و فروخت ہو رہی ہے، یا ڈاکٹر پیشنٹ، کسی بھی طرح کا کوئی میرے کیس میرے ذہن میں نہیں بھی آ رہا ہوگا، ہر طرح کا کیس آپ سوچ لیں، اس میں ایک معروف طریقہ ہے، اور ایک وہی ہے من ابصارہم، ان نظروں کو آپ نے نیچا کر لینا ہے. اور ایک معروف طریقہ ہے. اب اکثر پوچھا جاتا ہے کہ کلاس فیلوز بالکل بھی کیا بات نہ کریں، بالکل بھی. اب اس میں دو کلاس فیلو آپ کو ایک کونے میں نظر آ رہے ہیں، یا گراؤنڈ میں ایک الگ نظر آ رہے ہیں کونے میں کھڑے، اور وہ ہنس ہنس کے باتیں کر رہے ہیں، اور وہ لڑکی شرما رہی ہے، اور کبھی وہ کچھ کرے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی وہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ معروف طریقہ ہے بات کرنے کا؟ یہ بالکل معروف طریقہ نہیں ہے بات کرنے کا.
عورت کا لہجہ ٹھوس ہونا چاہیے، اس کی بات ٹھوس ہونا چاہیے، اس کی ایکسپریشنز، ہر چیز میں کنٹرول ہونا چاہیے. اگر وہ سب میں پوری کلاس کے درمیان ایک دو بات کا جواب اس نے دے دیا تو آپ نہ ڈیل کریں زیادہ. کیا فیمیل اسٹوڈنٹس نہیں ہوتی، کیا وہ اچھی انٹیلیجنٹ انٹلیکچوئل نہیں ہوتی ہیں؟ آپ نے جو ڈیل کرنا ہے انہی کے ساتھ کریں. لیکن باہر اگر کرنا پڑ گیا معروف طریقے سے کریں، نارمل بالکل آپ کا لہجہ، آپ جوکس کریک کر رہے ہیں، آپ ہنس رہے ہیں، آپ شرما رہے ہیں، یا آپ جوکس ایون کہ کوئی دوسرا بھی کریک کرتا ہے، لڑکیوں کو نہیں ہنسنا چاہیے. یہ اسلامک ایٹیکیٹس ہیں لڑکیوں کے لیے. یہ نہیں کہا گیا. اب انشاءاللہ جب سورہ احزاب کی آیات پڑھیں گے نا آپ کو زیادہ کلیئر ہو جائے گا کہ آپ باہر ہی نہ جائیں. بھائی جانا ہے تو پھر ایٹیکیٹس فالو کرنے ہیں. گھر کے اندر اتنے ایٹیکیٹس ہیں، باہر کتنے ہوں گے؟ ٹھیک ہے، وہ باہر کے ہم انشاءاللہ آگے فالو کریں گے، لیکن بات یہاں غض بصر کی ہو رہی ہے. تو یہ من ابصارہم ہے، نظروں میں سے نظریں جھکا کے رکھیں. کچھ ایسے بھی اصول ہوتے ہیں، کچھ ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ جن نظروں میں کوئی شہوت نہیں ہے، اور جب کسی کا رشتہ طے ہو گیا، مطلب کہ طے ہو گیا ان دا سینس کہ فیملیز نے پسند کر لیا، تب لڑکے لڑکی کو بھی کہا جاتا ہے کہ آپ بھی ایک نظر دیکھ لیں. یہ مغیرہ بن شعبہ ایک صحابی تھے، تو انہوں نے کسی کو نکاح کا پیغام بھیجا تو رسول اللہ نے ان سے پوچھا تم نے اسے دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں. کہتے ہیں کہ یہ تمہاری اس کے ساتھ موافقت کے لیے بہتر ہے کہ تم اسے دیکھ لو ایک نظر پہلے. تو وہ نظر آپ جان بوجھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسی نیت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس عورت کے ساتھ میں نے نکاح کرنا ہے کہ نہیں. جائز ہے، وہ جائز ہے. ایون کہ کچھ علماء تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں اگر تھوڑی شہوت بھی ہے تب بھی جائز ہے، کیونکہ آپ نے دیکھنا ہی اسے اس نظر سے ہے کہ میں اس کو بیوی بناؤں کہ نہ بناؤں. ایسے بھی ہے تو وہ نظر جائز ہے. کیسی بات ہے؟ یہ اسلام کے گولڈن رولز ہیں، لیکن ہر ایک کے لیے نہیں جائز. تو کرنا کیا ہے؟ بینگ اے وومن، بینگ اے گرل، آپ کو خود اپنے آپ کو اتنا سیکیور رکھنا ہے کہ بھئی کیوں میں کسی کو، کیوں میں دعوت نظارہ بن جاؤں ہر ایک کے لیے. میں اتنی گری پڑی چیز ہوں؟ ہم کوئی چیز تو نہیں ہے، کوئی کموڈٹی تو نہیں ہے، ہم ایک انٹلیکچوئل بیگ ہے. اب یہ سارے پردے کی باتیں جب بتائی جاتی ہیں نا تو عورتوں کو ایسا لگتا ہے ہمارا سانس ہی بند ہو گیا، بس ہمارے لیے تو دنیا ختم ہو گیا. آپ کو پتہ ہے کیوں پردے کی باتیں ہیں؟ سب سے پہلے تو اس کی فزیکل پروٹیکشن، سب سے پہلے کہ اس کی عزت کی پروٹیکشن، اس کی ڈگنیٹی کی پروٹیکشن، فزیکل بھی، اس کی ڈگنیٹی بھی، اور تیسری بھی ایک چیز ہے اس کی انٹلیکچوئل پروٹیکشن. آپ کو پتہ ہے پردہ نہ کرنے کی وجہ سے عورت کا کتنا ٹائم لگتا ہے سجنے سنورنے میں. میں نے یہ اسکارف لے کے گاؤن پہن کے آنا ہے ادھر، مجھے کیا ٹائم لگتا ہے؟ صرف یہ گاؤن اور اسکارف پہننے کا ٹائم لگتا ہے. اب جس نے پورا اپنا چہرہ اور اپنے ہیئر اسٹائل اور اپنے کپڑے بھی وہ آئرن کرے گی، پہلے صبح صبح آئرن کرے گی اپنے کپڑے، اور ایسا آئرن کرے گی کہ بس اس میں کوئی شکن نہ ہو، اور پھر وہ اپنے بالوں کو خوب اچھا سا سنوارے گی، پھر وہ میک اپ کرے گی، پھر وہ اس میں کتنا ٹائم لگا؟ جتنے ٹائم میں میرا پورا لیکچر تیار ہو جاتا ہے نا، اتنے ٹائم میں وہ بیچاری خود تیار ہو کے آئے گی. ٹھیک ہے، تو عورت کے انٹلیکٹ کو بھی سیکیور کیا گیا ہے. وہ بھی ویسے انٹلیکچوئل بینگ ہے جیسے مرد ہے. تو کسی کے لیے سجے سنورے نہیں. ہاں محرم رشتوں کے لیے، شوہر کے لیے ہر طرح کی زینت، ہر طرح کی زینت اپنا لیں، کسی بھی طرح کی زینت اپنا لیں. نہ محرم کو زینت اپنائیں، ہر طرح کی اپنائیں، اس کو ایکسپوز کرنا وہ منع ہے. ٹھیک ہے، اس کی الگ سے ٹاپک آئے گا. ابھی غض بصر پہ ہم اسی ٹاپک پہ رہیں گے. اچھا، یہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے، مردوں کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں. اب اور کہہ دیجئے مومن عورتوں سے، یہ 31 آیت ہے انشاءاللہ، یہ لاسٹ آیت ہے ہمارے اس لیسن کی، اور یہ کافی لمبی آیت ہے. اب میں اس کو پہلے پڑھ دیتی ہوں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو الیبریٹ کریں گے. اور کہہ دیجئے مومن عورتوں سے وہ پست رکھیں من ابصارہن. اب ابصارہن، ہن جو ہے وہ مؤنث کا صیغہ ہے، وہاں ابصارہم تھا، یہاں ابصارہن ہے، من آ گیا نا. یہاں بھی اپنی نگاہوں میں سے ہے. وہ جو مردوں کے لیے حکم تھا نا، وہی ویسے ہی عورتوں کے لیے نگاہوں میں سے. ٹھیک ہے، کچھ نگاہیں آپ کی اٹھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کوئی مرد اچھا لگ رہا ہے. اب اس میں سب سے پہلے تو یہ میں ایک بار ترجمہ پڑھ دیتی ہوں، میں اس کو الیبریٹ کرتی ہوں. اور کہہ دیجئے مومن عورتوں سے وہ پست رکھیں اپنی نگاہوں میں سے، اور وہ حفاظت کریں اپنی شرم گاہوں کی، اور نہ وہ ظاہر کریں زینت اپنی. یہ ایڈیشنل حکم عورت کا آ گیا ہے. مردوں کے لیے نہیں کہا گیا کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے. وہاں یہی دو تھے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرم گاہوں کی، نگاہوں کو نیچے رکھیں، شرم گاہوں کی حفاظت کریں. یہی عورتوں کے لیے حکم آیا ہے. لیکن یہاں پہ کیا کہا گیا؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں.
کیونکہ آپ زینت ظاہر کریں گی تو وہ جو مرد جس نے بیچارے نے نیچی نظر کی ہوئی ہے نا، وہ بھی جب دیکھے گا نا تو 1 منٹ دیکھے گا، اور پھر وہ بیچارہ اسے یاد آئے گا نہیں نظر نیچی کرنی تھی. تو آپ کسی کو کسی کے اپنا تو ایمان آپ کا جا رہا ہے، دوسرے کا بھی ایمان جانے کا سبب بن جائیں گی، ڈبل ہو جائے گا گناہ. ٹھیک ہے. اپنی زینت کو ظاہر نہیں کرنا، سجنا سورنا منع نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے یہ سجنے سورنے کے ایک کریز کی وجہ سے فیشن انڈسٹری دنیا کی بڑی بڑی پہلی 5 انڈسٹریز میں سے ایک انڈسٹری ہے کیا؟ سب کچھ فیک، سب کچھ عورت کے انٹلیکٹ کے خلاف، انٹلیکٹ زیرو کرنے والی باتیں. بس عورت اپنی باڈی اور اپنی شکل اور اسی کو سنوارنے میں لگی رہے. اپنے دماغ پہ جائی نا، اس کو بنائی دیا تم خوبصورتی کی بس چیز ہو. وہ انٹلیکچوئل بینگ بھی ہے، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے. وہ پس رکھے اپنی نگاہوں میں سے اور وہ حفاظت کرے اپنی شرم گاہوں کی، اور وہ نہ ظاہر کرے اپنی زینت کو. ٹھیک ہے. اس کا یہ مطلب نہیں وہ زینت اختیار نہیں کر سکتی، بس ظاہر نہیں کرنا. اور کرنا کس کے سامنے نہیں ہے؟ نہ محرموں کے. الا ما ظہر، مگر جو ظاہر ہو جائے. اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ نہیں بھی چاہیں تو ظاہر ہو جاتی ہیں. ایک عورت ٹال ہے، وہ اپنا قد کاٹ نہیں سکتی، وہ ظاہر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. پردے کے باوجود. ایک عورت کا کمپلیکشن ظاہر ہو جاتا ہے پردے کے باوجود. ایک عورت ہے، اس کی وہ دبلی ہے، وہ ظاہر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. پردے کے باوجود. اب ہاتھ باہر ہیں پردے کے، آپ نے مہندی اس نیت سے نہیں لگائی کہ آپ نے ایکسپوز کرنی ہے، لیکن وہ بات کرتے کرتے اگر وہ ظاہر ہو گئی ہے تو وہ بھی لا مظاہرہ میں آ جائے گی. ٹھیک ہے. کیونکہ ہاتھ پردے سے باہر کی چیز ہے. ہاں لیکن اگر آپ نے اندر نہیں لگائی، باہر ہی لگائی ہوئی ہے، اور لگائی اس نیت سے یہ ظاہر ہو، تو پھر وہ گناہ ہے. آپ کی نیت پہ بھی آتی ہیں کچھ چیزیں. انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، میں تو اگر کوئی بڑی سی ہو تو میں تو اسے اندر کر لیتی ہوں جب باہر جاتی ہوں، یعنی اس کا وہ جو زیادہ زینت والا پارٹ ہے میں اندر کر لیتی ہوں. اپنی اپنی احتیاط ہے، لیکن وہ بھی ہاتھ کی چیز ہے. تو کچھ لوگ اسے بھی کہتے ہیں اللہ مظاہرہ میں آتی ہے کیونکہ ہاتھ پردے کے باہر ہے. لیکن بہرحال میں یہی کہوں گی کوئی بھی فینسی چیز ہے، آپ کی نیت ہے آپ اس کو چھپا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا. لیکن بہرحال علماء کہتے ہیں کہ یہ اللہ مظاہرہ میں آتی ہے. پھر مگر جو ظاہر ہو جائے اس میں سے، اور وہ ضرور ڈالے اوڑھنیاں اپنی اپنے گریبانوں پر. بی خمور ہن علی جیوب ہن. جیوب جیب سے نکلا ہے. یہ جیب جہاں ہوتی ہے نا، مردوں کی شلوار قمیضوں میں بھی اکثر ادھر جیب ہوتی ہے. اب ویسے ٹرینڈ نہیں رہا، پہلے ضرور ہوتی تھی. تو یہ سارا حصہ جو ہے نا یہ گریبان ہوتا ہے، جہاں پہ جیب ہوتی ہے اوپر شرٹ کے. مردوں کی ہوتی تھی، اب تو خیر وہاں بھی ٹرینڈ نہیں رہا. تو بہرحال تو یہ گریبانوں میں، یعنی کہ سینوں پر خمار. اب یہ گھر کے اندر کے احکامات ہیں. ٹھیک ہے. تو زینت کا اظہار نہیں کرنا، نامحرموں سے تو کرنا ہی نہیں ہے، لیکن گھر کے اندر بھی اوڑھنیاں آپ کے اوپر ہونی چاہیے. آپ کے سینے ایک ایسی چیز ہے جو کورڈ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. یہ باپ بھائی کے سامنے بھی ہونے چاہیے، لیکن ہاں ایسی بات ہے کہ اگر آپ نے دوپٹہ کبھی اتارا بھی ہوا ہے تو باپ بھائی سے آپ کا وہ گناہ والی بات نہیں ہے. یا اگر وہ جو ان رشتوں میں حرمت ایسی ہوتی ہے کہ والد اور بھائی وہ ان کی ایسی نظر بھی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی یہ گھر کے اندر کا لباس ہے. یہ ہوتا ہے، یہ عربوں میں بھی تھا. اور جب ہم جلباب کی بات پڑھیں گے، وہ جو گھر کے باہر کے پردے کے لیے دوپٹے کے علاوہ ایک چادر ہے، وہ عربوں میں بھی تھی، وہ اس زمانے میں بھی تھی. وہ انشاءاللہ سورہ احزاب میں انشاءاللہ پڑھیں گے. تو یہ اوڑھنیوں کی بات ہے. آپ کو پتہ ہے جہلی دور میں وہ سر پہ اسکارف لیتی تھیں، لیکن وہ نا ایسے گلے کے پیچھے ڈال دیتی تھیں. ان کا گریبان اور سینہ جو ہے وہ کورڈ نہیں ہوتا تھا. تو ویسی چیزیں نہیں کرنی. ہمیں سینوں کا الگ سے آرڈر آ گیا ہے. ٹھیک ہے. تو اوڑھنیاں اپنی اپنے گریبانوں پر سینوں پہ ڈال دیں، اور نہ وہ ظاہر کرے زینت اپنی. مگر اچھا زینت ظاہر نہیں کرنی، مگر کس سے ظاہر کر سکتے ہیں؟ اپنے شوہروں کے. اب یہ آیت کا ترجمہ میں پڑھ رہی ہوں، آپ کا ٹائم جو ہے واپس ہو رہا ہے. اپنے شوہروں کے یا اپنے باپوں کے یا اپنے شوہروں کے باپوں کے. سسر بھی بالکل والد کی طرح ہی ہوتے ہیں، وہ بالکل محرم رشتہ ہے. ٹھیک ہے. اپنے شوہروں کے باپوں کے یا اپنے بیٹوں کے یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے. اب جو شوہر کا اگر کسی دوسری بیٹی سے بھی بیوی سے بھی بیٹا ہے تو وہ بھی محرم ہی ہے. شوہر کا تو سگا بیٹا ہے نا، وہ محرم ہی ہے. اسی طرح اگر بیوی کی کوئی پہلے شادی سے بیٹی یا بیٹا ہے تو وہ شوہر کی بیٹی جو ہے وہ محرم ہی ہے. سوتیلا باپ ستیلی ماں محرم ہوتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں. ہمارے معاشرے کا بہت ہی بگاڑ ہے یہاں پہ کہ سوتیلے باپ، وہ ربیبہ کو ربیبہ کہتے ہیں نا، بیوی کے جو پہلے شوہر سے بچی ہوتی ہے، تو وہ اسے بیٹی کی، وہ بالکل بیٹی ہے، اسلام کی روح سے وہ بیٹی ہے. اور اسے کوئی غلط نظر ڈالنا ایسی ہے جیسے آپ نے اپنی سگی بیٹی پہ ڈالی. ٹھیک ہے.
تو اپنے شوہروں کے بیٹوں سے، یا اپنے بھائیوں کے، یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں سے یعنی کہ بھائی اور بھتیجے بھی، یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے یعنی بہنوں کے بیٹے بھانجے بھی، وہ بھی محرم ہیں، ان سے بھی آپ زینت آپ دکھا سکتے ہیں، آپ میک اپ میں آپ ان کے سامنے جا سکتی ہیں، یا اپنی عورتوں کے، یا اپنی عورتیں یعنی کہ اس میں ساری آپ کی خالیں پھپھیاں چچیاں، مطلب یہ سب اپنی عورتیں ہیں جو، ان سے بھی آپ کا پردہ نہیں ہے، یا جن کے مالک ہو ان کے دائیں ہاتھ یعنی کہ غلام۔ ایک بار فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ کو وزٹ کرنے آئی تو ان کا غلام تھا، تو ان کی چادر اتنی بڑی نہیں تھی، مطلب اگر وہ چہرے کو ایسے ڈھکتی تھی ان کے پاؤں انکور ہوتے تھے، پاؤں سے اوپر ہوتی تھی، پاؤں کو اگر ڈھکتی تھی تو وہ چہرے کے اوپر اوپر جاتی تھی چادر۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم مطلب ایزی ہو جاؤ، یا تمہارا باپ اور تمہارا غلام ہی ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس غلام کو حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پال کے آزاد کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ایسے بھی ہے کہ جو بالکل گھر کے قریب ترین ملازم، ویسے یہ غلاموں کی بات ہے، اب تو ملازم غلاموں کے اس میں نہیں ان کا حکم آتا، بہرحال لیکن اپنے غلاموں سے پردہ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ جن کے مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ، یا زیر دست، یا ان کے بالکل زیر دست ہیں، وہی جو ان کے انڈر ہیں، کہ وہ بالکل ان میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ غیری اولل اربتی، یا کون سے نہ رکھنے والے حاجت خواہش، من الرجال مردوں میں سے، کوئی ایسے مرد جن میں عورتوں کے لیے کوئی خواہش ہی نہیں ہے، ان میں آپ امپورٹنٹ ہیں، یا کوئی بھی ایسی صورت ہے کہ پتہ ہے کہ اس مرد میں ایسی کوئی خواہش نہیں ہے، اس سے بھی پردہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان میں کیا بھی آ سکتا ہے، بہت بوڑھا شخص بھی آ سکتا ہے جس میں ایسی کوئی نکاح کی خواہش نہیں ہے، یا بہت چھوٹا بچہ بھی آ سکتا ہے جو کہ عورتوں کے حال احوال سے واقف نہیں ہے، ان کے پرائیویٹ پارٹس کے بارے میں کچھ نہیں پتہ، ان کے فنکشنز کے بارے میں کچھ نہیں پتہ، اور عورتوں کے ساتھ معاملات اس کے مطلب بچہ ہے تو وہ بھی اس میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کہ جو مرد ایسی خواہش نہیں رکھتے ان کے ساتھ بھی آپ کسی مگر ایسا پردہ نہیں ہے، یا بالکل ایکسپوز نہیں ہو سکتے، اس میں ہمیں بہت سی روایات ملتی ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ پھر وہ بہت ڈیٹیل میں ہو جائے گا۔ جیسے کہ ایک فاطمہ بنت قیس جو تھیں، انہیں جب عدت انہوں نے گزارنی تھی، پہلے انہوں نے کہا ام شریح کے گھر گزارو، پھر رسول اللہ نے کہا لیکن وہ شوہر والی ہیں، حالانکہ وہ بوڑھی عورت تھی اور شوہر بھی ان کے اتنے ینگ نہیں تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ شوہر والی ہیں، ان کے گھر صحابی بھی آتے ہیں، تو بعد میں انہوں نے منع کر دیا، تم ام مکتوم کے گھر گزارو، ایک تو وہ نابینا ہے، تم اپنے کپڑے الگ کر سکتی ہو، اتار رکھ سکتی ہو، مطلب کپڑے یہ اوڑھنی وغیرہ، اور کپڑے نہیں کہ برے کپڑے ہی، ایسا نہیں تھا، مطلب کہ تم ایزی ہو سکتی ہو، کسی گھر میں رہوگی تو تمہیں وہاں کام بھی تھوڑا بہت ہوگا، تو تم ابن ام مکتوم کے گھر میں رہو، وہ نابینا صحابی تھے نا، دیکھ نہیں سکتے تھے، تو تم ان کے گھر میں عدت گزارو۔ یعنی کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت مرد کو دیکھنا ویسا نہیں ہے جیسا مرد کا عورت کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی ایسے مرد سے جس میں ایسی خواہش نہ ہو، اس سے آپ کسی طرح تھوڑا بہت آپ کا انٹریکشن بہتر ہے بنسبت اس کے کہ جس میں جو مطلب کہ جہاں پہ نامحرموں سے آپ کا انٹریکشن زیادہ ہے، اس جگہ سے وہ جگہ بہتر ہے جہاں پہ انٹریکشن کم ہے، ٹھیک ہے۔ تو مردوں میں سے جو خواہش نہیں رکھتے ان سے پردہ نہیں ہے، یا لڑکے وہ جو نہیں وہ واقف ہوئے چھپی باتوں پر عورتوں کی، میں نے آپ کو بتا دیا، یعنی کہ چھوٹے بچے ہیں، بالغ نہیں ہیں، اور نہ وہ مارے پاؤں اپنے، یہ عورتوں کے لیے سارے حکم ہیں کیونکہ مومنات الگ سے انہیں مخاطب کیا گیا ہے نا، کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ شروع میں آیا تھا اس آیت کے، تو یہ عورتوں کے لیے حکم ہے کہ نہ وہ مارے اپنے پاؤں کہ جان لیا جائے وہ چھپاتی ہیں اپنی زینت میں سے جس کو، یعنی کہ اس طرح پیر مار مار کے چل رہی ہیں کہ جو وہ چھپا رہی ہیں وہ ظاہر ہو رہا ہے، وہ آپ کا کوئی باڈی پارٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا کوئی زیور بھی ہو سکتا ہے، وہ ہاتھ میں کوئی چھنکنے والا زیور ہے، یا پیر میں کوئی پازیب ہے، پائل ہے، مطلب ایسی کوئی بھی چیز آپ نے عورت کے، یہ چال کی بھی دیکھیں ایک تعظیم ہے کہ وہ ایسے نہ چلے کہ اس کی جو چھپائی زینتیں وہ ظاہر ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اور توبہ کرو طرف اللہ کے سب اے مومنو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، لعلکم تفلحون۔ اگر کوئی ایسی چیز، جو بھی ہم نے احکامات ہم پڑھے ہیں، ایسی چیز ہو گئی ہے جو پاسٹ میں مومن سے بھی ہو گئی ہے، کیونکہ دیکھیں تب صحابی تھے، ایک سسٹم میں رہ رہے تھے، تب ایسے بھی صحابی تھے جنہوں نے اپنے والد کی بیوہ سے بھی شادی کی ہوئی تھی، تو پھر وہ ڈر گئے ان چیزوں کو سن کے کہ اچھا یہ تو محرم رشتے تھے اور اب ہم کیا کریں، تو ان کے گھروں کو توڑا نہیں گیا، انہوں نے کہا کہ جو پہلے ہو گیا نا اس سے توبہ کرو، اب آگے احکامات آگے، اب نہیں ہے ہوتا، اب مومن کے لیے یہ سب چیزیں جائز نہیں ہیں، تو پھر اگر ہو گیا ہے تو توبہ کرو۔ آج کے وقت میں بھی اگر کسی سے ایسا کچھ ہو گیا توبہ کر لے، توبہ کے دروازے، میں نے توبہ کی کیا فضیلت بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ کس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو کہہ اٹھے کہ میں تیرا بندہ تو میرا رب، ہے نا۔ تو توبہ کرو طرف اللہ کے، یہ زیادہ تاکہ تم فلاح پا جاؤ، یہ فلاح کے لیے انسان کی بہتر ہے، ٹھیک ہے۔
تو بات یہ آئی کہ جیسے مومن مردوں کے لیے حکم تھا ویسی مومن عورتوں کے لیے بھی حکم ہے، وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، نگاہوں کو پست رکھیں. اور کیسی نگاہیں؟ وہ نگاہیں. اب ایک چیز جو میں آپ کو بتا دوں، ہم مرد عورت بار بار یہی ڈسکس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، مردوں کو نہیں دیکھنا نظریں نیچی کر لیں، عورتوں کو نہیں دیکھنا نظریں نیچی کر لیں. عورت زیادہ اس کا پردہ ہے اس لیے مردوں کو پہلے حکم ہے، مرد مستور نہیں ہے اس لیے عورت کا اسے دیکھنے کا اس طرح حکم نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن ایک بات آج کے دور میں سمجھنی بہت ضروری ہے کہ مرد بحیثیت پورا ایک فگر بھی ہے اور عورت بحیثیت ایک پورا فگر بھی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ نے کسی مووی کا سین ہے اس کے لیے بھی یہی حکم ہے، سوشل میڈیا اس کے لیے بھی یہی حکم ہے. آپ نے کسی تصویر کی فارم میں، مووی کی فارم میں، ویڈیو کی فارم میں دیکھا ہے، اس میں بھی یہی حکم ہے کہ آپ نے شہوت کی نظر ہے، اگر عورت بھی مرد کو دیکھ رہی ہے نظر نیچی کرے گی، ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صلی اللہ عنہ کو بلایا تھا، حبشیوں کا وہ ایک کھیل تھا، انہوں نے کہا تم بھی آ کے دیکھو. انہوں نے کچھ دیر دیکھا پھر چلی گئی. یعنی کہ عورت دیکھ سکتی ہے. عورتوں کے کھیل کو کوئی ایسا نہیں حکم ملتا کہ عورت بھی آئے اور وہ مردوں کو دیکھے، مرد بھی آئے عورتوں کو دیکھیں، وہ نہیں ہے ٹھیک ہے. لیکن عورت کو اتنی اجازت ہے، لیکن شہوت کی نظر سے نہیں. اس میں آپ کی موویز ہر چیز آ جاتی ہے کہ آپ دیکھے جا رہے ہیں ایک چیز، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے لی فروجہم حافظون نہیں رہے گا. شرمگاہوں کی حفاظت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ نظر کو نیچی رکھنے کا تھا، کیونکہ یہی راستہ ہے، یہیں سے سارے آپ کی خرابیاں سٹارٹ ہوں گی. آج جو شوہر ہے وہ بیوی سے سیٹسفائی کیوں نہیں ہے، بیوی شوہر سے سیٹسفائی کیوں نہیں ہے؟ کیوں؟ ہم ایسی چمک دمک والی چیزیں ہر وقت سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں. ایک اچھا خاصا مطلب گڈ لکنگ انسان بھی عورت کو خوبصورت نہیں لگ رہا، ایک اچھی خاصی گڈ لکنگ عورت بھی مرد کو خوبصورت نہیں لگ رہی، کیونکہ ہمارے سامنے ایسے فگرز ہیں، ایسے کیریکٹرز ہیں جن کے ایک کیریکٹر پہ 50 لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. ان کے ہیئر اسٹائلسٹ الگ ہیں، ان کے بیک اپ مین الگ ہیں، ان کے اسکرپٹ الگ لوگ لکھ رہے ہیں، ان پہ لائٹنگ الگ لوگ لگا رہے ہیں، ان کو ایٹیکیٹس الگ لوگ سکھا رہے ہیں، ان کی چال الگ لوگ سکھا رہے ہیں. ایسے لوگ ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں. تو مرد جب ایسی عورت کو دیکھے گا تو گھر میں کچن میں کام کرتی عورت اسے اچھی لگے گی. تو اس لیے غض بصر کا حکم ہے، نظر پہلے نیچی رکھیں. کوئی بھی کسی بھی طرح کے سین میں اول تو سجی سوری عورت کو سوشل میڈیا پہ آنا نہیں چاہیے، کسی بھی طرح جائز نہیں ہے. لیکن پھر مردوں کو اسی لیے پہلے حکم ہے نا کہ بھئی نظر اپنی نیچی رکھیں. عورتوں کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ ایسا کوئی دعوت نظارہ خود نہ بنے اور وہ بھی نظر نیچی رکھیں. آپ کسی کھلاڑی کو دیکھ سکتے ہیں، جیسے میں نے ابھی مثال دی، لیکن آپ اس کا فین نہیں بن سکتے کہ اس کے فینڈم میں اب جیسے کانسرٹس ہوتے ہیں جی، عورتیں ہسٹیرک انہیں ہسٹیریا کے دورے پڑ رہے ہیں اور وہ ان کو اپنا ہوش نہیں رہ رہا. آپ یہ پرانی کوئی ویڈیوز دیکھیں نا، مائیکل جیکسن ان کے کانسرٹس میں ایسے ہی ہوتا تھا، عورتیں بے ہوش ہو جاتی تھی اسے دیکھ دیکھ کے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کو ایموشنلی اسٹرانگ بنایا، اس کو فزیکلی اسٹرانگ بنایا، اس کی ایموشنل پروٹیکشن کی، اس کی فزیکل پروٹیکشن کی، اس کے انٹلیکٹ کی حفاظت کی. ان سب چیزوں سے جو کوئی پوائنٹ رہ گیا ہوگا انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. جو کچھ احکامات آئے ہیں وہ سارے آپ کی حفاظت کے لیے ہیں، ہر طرح کی حفاظت کے لیے، آپ کی فزیکل، ایموشنل، آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے، آپ کی انٹلیکچوئل ہیلتھ کے لیے. اپنے آپ کو، اپنے دماغ کو اس دین پہ لگائیں، سجنا سورنا ہوتا رہے گا. یہ وقت ایسا ہے جس کا سوال کیا جائے گا، یہ وقت سجنے سورنے سے زیادہ دین پہ لگنا چاہیے. ہاں سجے سورے، لیکن انہی لوگوں کے سامنے جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جن کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی. اور سب سے زیادہ زینت شوہر کے لیے ہے. اس کے بعد باپ بھائی جو ہم نے پڑھ لیا نا، باپ بھائی بھانجا بھتیجا چچا ماموں، ان کے سامنے بھی زینت ویسی نہیں ہے جیسے شوہر کے لیے. یہ بھی ہمیشہ ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے. اتنا آپ اوپن نہیں ہو سکتے. اسی طرح اگر آپ ان رولز کو آپ سوئچ کر لیں تو عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے. یعنی کہ اگر لڑکا ہے تو اس کے لیے خالہ پھپھی یہ بھی محرم ہے، اور لیکن حالانکہ پھوپھی کی بیٹی محرم نہیں ہے. ممانی محرم نہیں ہے، ٹھیک ہے، ممانی محرم نہیں ہے. اور جیسے کہ میں نے بچیوں کے لیے کہا تھا کہ خالو اور پھپھا محرم نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کو سمجھیں. اس طرح بچے کے بھی وہ خواتین محرم ہو جائیں گی. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.